بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہمر صحت. آج ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ حاضر ہوں. ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن ایک بہت عام بیماری ہے اب آج کل، اور یہ جسم کی آرٹریز کو متاثر کرتا ہے. کیونکہ یہ آرٹریز کو متاثر کر رہا ہوتا ہے تو دل کو بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پریشر کے ساتھ اس بلڈ کو پھر پمپ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہے تو امکان یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا دل بھی متاثر ہو. تو ہمیں اس کو ہر صورت میں اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بلڈ پریشر ہو ہی نہ. ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، یہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو جو ہمارا نارمل رینج ہوتا ہے بلڈ پریشر کا وہ ہے 120/80، 120 اوپر کا اور 80 نیچے کا. لیکن وقت کے ساتھ اور کبھی مختلف وجوہات کی بنا پہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو جو اس سے 120/80 سے ہائی ہوگا 130 تک چلا جاتا ہے اور ادھر 89 تک چلا جاتا ہے، تو وہ بلڈ پریشر کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے، سٹیج 1 ہائپر ٹینشن جو ہے وہ 130 اوپر کا اور 90 نیچے کا، اور سٹیج 2 ہائپر ٹینشن 140 mm اوپر کا اور 90 سے زیادہ ہو جائے نیچے کا تو وہ خطرے کا علام ہے. اب اگر خدا نخواستہ آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو دوائی ایک تو یہ ہے کہ باقاعدگی سے لینی پڑے گی، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کو اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی خوراک کو بہتر کرنا پڑے گا. بہتر خوراک سے مطلب ہے کہ ہیلدی ڈائٹ آپ کو لینی ہوگی، جس میں سبزیاں ہیں، پھل ہیں، گوشت ہیں، وہ لیں گے. دوسرا یہ کہ واک ضرور کریں. ایکسرسائزز بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں، بہت سو کو نہیں کرتی، لیکن واک ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو نہ صرف سوٹ کرتی ہے بلکہ وہ آپ کے جسم کی ٹوننگ بھی کرتی ہے اور آپ کی بہت ساری بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. سگریٹ نوشی اگر مرد حضرات ہیں تو ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کریں. ایک تو کچھ لوگ تو گھر میں ایک ڈیجیٹل ڈیوائس ہوتی ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں. اس سے ایگزیکٹ نہیں آتا، تھوڑا سا کمی بیشی اوپر نیچے ہوتی ہے، وہ آپ کو 3 دفعہ چیک کرو تو ایوریج نکال لیں. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے جو مینول آپریٹس ہے اس سے چیک کروائیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹوٹکے جینانم. اچھا جی، اب ہمیں اس ٹوٹکے میں صرف 2 چیزیں درکار ہیں. نمبر 1 انگور کا سرکہ، اور یہ جو سرکہ ہے یہ نیچرل ہونا چاہیے، سنتھیٹک نہیں. نمبر 1. اور نمبر 2 ہے لہسن، اور لہسن بھی چائنیز لہسن نہیں، یہ آپ نے دیسی لہسن لینا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ٹوٹکے بناتے ہیں، جو بھی میں بتاتی ہوں اس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے نیچرل اور آرگینک چیزیں استعمال کرنی ہیں. اب یہ 2 چیزیں ہم نے لے لی. بنانا بہت ہی آسان کہ ہم ایک بوٹل لیں گے. اس بوٹل میں میں یہ سارا لہسن ڈال دوں گی. ہم نے بوٹل میں لہسن ڈال دیا. جو ہماری قدرتی چیزیں ہیں ان میں اتنے پازیٹیو اثرات ہیں کہ ہماری خوراک ہی ہماری سب بیماریوں کو رفع کر سکتی ہے. تو ہم نے ایک بوٹل میں ہم نے یہ لہسن ڈال دیا. اب اسی بوتل میں جو ہم نے انگور کا سرکہ لیا تھا، یہ ہم انگور کا سرکہ اس بوتل میں ڈال دیں گے. ہم نے اوپر تک اس کو لہسن کو کور کر دیا. اب یہ جو اس کو ہم نے بند کر دیا اور ہم نے اس کو 1 ہفتے تک رکھنا ہے. اور 1 ہفتے کے بعد روز صبح
ناشتے سے پہلے نہار منہ آپ نے 2 تریاں، اگر تو چھوٹی تریاں تو آپ 2 لے لیجئے، کیونکہ دیسی لہسن میں چھوٹی بڑی تریاں ہوتی ہیں، ایک سائز کی نہیں ہوتی، اور اگر بڑی تری ہے تو آپ 1 لہسن کی تری لے لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رینج میں رہے گا۔ دوائی کو مت چھوڑیے جب تک آپ لے رہے ہیں یہ، تو اس کے بعد آپ خود اس کو چیک کرواتے رہیں، تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا بہتر ہو رہا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رحم کرے اگر کسی کو بھی بیماری لاحق ہے تو ہمیں اپنی کیئر خود کرنی ہے، تاکہ ہم بہت سی پیچیدگیوں سے بچ جائیں۔ صحت مند انسان ہی صحت مند معاشرہ بناتا ہے۔ آپ اللہ کرے کہ آپ سب کو اللہ میاں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ لیکن میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔